روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے رویوں سے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والی اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور محبت کے متلاشی ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ کبھی پیار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اسے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ سیدھی لائن میں باہر آسانی سے نہیں چل سکتے تو یقین کیجئے کہ آپ تلمساتی خرابی کا شکار ہیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا بچہ افق یا آسمان پر نظریں جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ رومانی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ عام طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی زخمی ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ذہین اور زندگی کے فیصلے میں بہتر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت جلدی سے آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو شخص سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی توانائی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ جن لوگوں کے سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ کا ذہن ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ آرڈر وصول کرتا ہے۔ آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ماضی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ مختصر 1 یا 2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد اور جارحانہ نظر آتے ہیں۔ تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک ہی محدود ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے جو کچھ بھی کر لیں اگلے دن انہیں یاد تک نہیں رہتا۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ بعض اوقات حسد آپ کے دماغ کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کسی کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ پیار یا دیکھ بھال کا اظہار نہ کریں کیونکہ یہ انسانی رجحان ہے کہ وہ ہمیشہ مفت کی چیز کو کم سمجھتا ہے۔ انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھاوٹ اتنی ہی سست ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ بہت سے نوجوان جو 9 سے 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن اور یہاں تک کہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ اکثر بھول جانا دراصل عالی ذہانت کی علامت ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے، آپ کی ذہانت میں اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
जब आपका कोई जानने वाला आपको नींद में नज़र आता है तो उसका मतलब है कि उस शख्स ने सोने से पहले आपके बारे में सोचा होगा। जब आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है जिसकी तवज्जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, तो आपके दिमाग में रद्द-ए-अमल जिस्मानी दर्द की तरह होगा। जज्बाती लोगों में दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि वो हर चीज़ को जज्बात से जोड़ते हैं। जो लोग खुश होते हैं वो दुनिया को इस तरह देखते हैं जिस तरह वो देखना चाहते हैं, और जो लोग उदास होते हैं वो दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे ये हकीकत में है।